بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر تو ہم سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مطلب نہیں بلکہ وقت نزا مومن کو جب اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور اس کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو نزا کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو موت آئی، جس پر کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت ہے کہ بغیر مرض میں مبتلا ہوئے مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور تم نہیں جانتے؟ اگر اللہ اسے مرض میں مبتلا کر کے موت دیتا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا۔ اچانک موت کافر کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پکڑ ہے، کیونکہ ایک تو اس کی عمر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوتی ہے، دوسرے اچانک موت کی وجہ سے توبہ کا امکان جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ انسان بیمار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں مرنے سے پہلے اصلاح اور توبہ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کے اطاعت گزار مومن بندے کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اچانک موت اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں بلکہ اس کے رفع درجات کا باعث ہوگی۔ اس لیے امام بہقی کی شعب الایمان میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اچانک موت کافر کے لیے ناراضگی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان عرض العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوتی تھی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کے 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کے کم از کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرہ مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، ترجمہ: اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتہ کہ کس وقت آ جائے، اس دعا کو ہم
یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور دعا بھی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چروانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔